اور ابھی تک پولیس جو ہے وہ کوئی چالان سبمٹ نہیں کر سکی۔ آج تقریباً میرا خیال ہے کوئی 16 دن ہو گئے ہیں قانون کے مطابق، 16 سے بھی بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے قانون کے مطابق جو ہے وہ 14 دن کے اندر چالان جمع کرانا ہوتا ہے پولیس نے، اور ابھی تک ایک صفحہ بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا جا سکا، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آخر ہم نے غداری کی کیا ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں کہ اگر جہلم کے ایم این اے، پنڈدادن خان کا ایم این اے، آپ کے راولپنڈی کا ایم این اے، آپ کا میاں والی کا ایم این اے، یہ سارے غدار ہیں، تو آخر پاکستان میں پھر پاکستان ریاست کے ساتھ کون ہے؟ یہ کتنی احمقانہ اور اتنی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیا نام دیا جائے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جس طرح سے غداری کے پرچے پاکستان میں اس حکومت نے شروع کیے ہیں، رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی نے کیسے کیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بہت بڑے بحران کا شکار کر دیا گیا۔ ایک طرف تو پاکستان میں یہ تمام غداری کے فتوے لگ رہے ہیں، ایک طرف پاکستان میں ہر دوسرا شخص جو ہے، اگر دیکھیے نا، اگر میں پنڈدادن خان کا ایم این اے غدار ہے تو سارے جو میرے ووٹر ہیں وہ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر جہلم کا ایم این اے غدار ہے تو جہلم کے ایم این اے لوگ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر شیخ رشید غدار ہے تو پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ پھر غدار ہوئے۔ میاں والی کا عمران خان غدار ہے تو پھر پورا پاکستانی غدار ہے۔ یہ اس طرح کی بچگانہ احمقانہ پالیسیز کے نتیجے میں پاکستان کو 1970 میں بہت بڑا لاس کا ہوا قطر میں، اور اگر آپ یہ اس طرح کی بچگانہ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے باتیں کریں گے، یہ کالونیل ایرا میں ہوتا تھا، جب انگریز یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے، اس وقت اپنے سیاسی مخالفوں کو اس طرح کے پرچوں میں ڈالا جاتا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 124A جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا PPC میں، جو ان کے نزدیک بغاوت تھی، لیکن ہم جو ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے ہیں، 1857 کی بغاوت کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، اور ان جنگ آزادی کے متوالوں کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا تھا، جس کے اوپر آج پاکستان میں کچھ میں سمجھتا ہوں ناسمجھ لوگ اور یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی، جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے۔ آپ دیکھیے شہباز شریف جو مسخروں والی حرکتیں کر رہے ہیں، ترکی میں پہلے زلزلہ آیا، وہاں 35,000 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں، سیریا میں اور شام میں اور ترکی میں۔ جب وہ وہاں پہ ریسکیو ایفرٹ چل رہی ہے، یہ اپنا جہاز بک کرا کے کہ جی میں آ رہا ہوں، انہوں نے کہا بھائی جان آپ پاکستان میں ہی رہیں، وہاں پہ آپ کی زیادہ ضرورت ہے، اور آپ سنب ہوئے۔ اب آپ کل دیکھیے کہ کبھی کبھی وزیر اعظم بھی کبھی گیا ہے کہ وہ وہاں پہ جو سامان بھیجا جا رہا ہے ٹینٹ اور اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں، یہ وہاں پہ چلے۔ اتنی امبیرسمنٹ پاکستان کو شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی وجہ سے ہو رہی ہے دنیا میں، کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کیوں ان سے نفرت کرتے ہیں؟ اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت ہی نہیں چھوڑ رہی ہے لوگ۔ اس وقت پاکستان کا جو بحران ہے، ایک طرف تو وہ معاشی بحران ہے، اور دوسری طرف ہمارا ایک اس وقت مارکیٹنگ کا بحران ہے۔ یہ جو مسخرے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، جو امریکہ جو دنیا میں سپر پاور ہے، وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ 17 منسٹرز ہیں، ہمارے 85 وزیر پھر رہے ہیں۔ کبھی ایک دن پتہ کریں جناب وہ فلانا، اور 85 کے 85 آپ دیکھیں گے ہر وقت ورلڈ ٹور پہ ہوں گے، کسی وقت آپ کو یہ پاکستان میں نہیں ملیں گے۔ ایک پاکستان کا مذاق بنا دیا گیا ہے، اور صرف عمران خان کو روکنے کے لیے یہ سارے جوکر جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں۔ الیکشن لڑنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ سے اسپیکر سے پوچھتا ہوں کہ تم اس وقت بھاگ کے آپ نے استعفے قبول کیے ہیں، اب ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، نہ پیپلز پارٹی والے ابھی تک الیکشن میں کاغذ جمع کروا پا رہے ہیں، نہ نون والے کروا پا رہے ہیں، تو اگر آپ نے پی ٹی آئی کو اس طرح ہی، پی ٹی آئی نہیں جو ہے صرف الیکشن لڑنا تھا، تو پھر ہم تو کہہ رہے تھے ہمیں آپ آنے دیں وہاں پہ اور لیڈر آف اپوزیشن ہمارا دیں۔ آپ نے ہمارے استعفے بھی جلدی میں قبول کیے ہیں، اب آپ الیکشن لڑنے جوگے بھی نہیں ہیں۔ آپ الیکشن یہ جو پی ڈی ایم ہے،
یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکیٹ میں فیڈ مارکیٹ میں اسلام آباد یہ کسی مارکیٹ میں کھڑا ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے. کل مریم نواز نے یہ کہا کہ جی ٹماٹر اور جو آٹا ہے وہ بڑا لگتا ہے کہ بڑا سستا ہو گیا ہے. میں نے کہا بی بی آپ اس طرح کریں کسی وقت سیکیورٹی کے بغیر جو ہے نا لکشمی چوک کے اوپر اور بھاٹی گیٹ کے اوپر لاہور کے اندر باہر نہیں باہر تو زیادہ خطرہ ہے آپ لاہور کے اندر جو ہے وہ آپ کبھی سیکیورٹی کے بغیر نکلیں آپ کو ٹماٹر مفت ملیں گے وہ آپ اکٹھے کریے گا واپس لے جائیے گا اور آٹا بھی شاید آپ کو گاڑی کے اوپر مل ہی جائے. ان لوگوں کی اس وقت یہ حیثیت نہیں رہ گئی کہ یہ باہر سیکیورٹی کے بغیر کھڑے ہو سکیں اور اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. اب ہمارے ہاں جو اداروں کا زوال ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے اوپر ہم اربوں روپے خرچ کرتے ہیں صرف ایک کام کے لیے کہ وہ الیکشن کرائے گا وہ کہہ رہے جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں. پاکستان کا ٹیکس پیئر اربوں روپیہ الیکشن کمیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے جس کا صرف ایک کام ہے آپ نے الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں. آپ سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کے خلاف فائل ہو جائے گی. انہوں نے 2 دن ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ امیڈیٹلی کریں. آج رات تک اگر شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا تو ہم کانسٹیٹیوشن کی آئین کی وائلیشن میں چلے جائیں گے کیونکہ 54 دن آپ کو چاہیے منیمم الیکشن کے شیڈیول اناؤنس کرنے کے لیے اور 7 دن الیکشن کمیشن کو چاہیے اس سے پہلے ایک جاری کرنے میں اپنا نوٹیفیکیشن الیکشنز کا ڈیٹ کا. اور اگر ہم یہ 61 دن جو ہیں یہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن میں ہیں آئین کی خلاف ورزی میں ہیں. اب آئین کی اس وقت جو پاکستان میں ایک ہی ڈاکومنٹ ہے ایک ہی دستاویز ہے جس کے اوپر پاکستان میں کنسنسس ہے اور وہ پاکستان کا آئین ہے. اس کے اوپر شاہ احمد نورانی صاحب کے بھی دستخط ہیں اس پہ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کے بھی دستخط ہیں. میں سیاستدانوں سے کہتا ہوں نواز شریف صاحب تو خیر پیدا ہی جنرل ضیاء الحق نے کے دور میں ہوئے تھے اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ہیں تو میں پی ڈی ایم میں بھی شامل جو جماعتیں ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں. پاکستان میں ایک ہی متفقہ دستاویز ہے جو پاکستان کا آئین ہے. آپ اس کو جو ہے وہ بالکل کاغذ کا ٹکڑا نہ بنا دیں. آپ نے نہ عدالت میں اسلام آباد میں عدالت نے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں. آج آپ دیکھ لیں مہینہ ہو گیا ہائی کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے بعد ہائی کورٹ لاہور نے مجھے طلب کیا 4 بار مجھے وہاں پہ پیش ہی نہیں کیا گیا. شیخ رشید صاحب کی ضمانت لی عدالت نے انہوں نے دوسرے کیس میں اس کو بک کر لیا. اور کل مریم نواز نے بہت ہی خطرناک تنقید کی ہے عدلیہ کے اوپر اور انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو ڈیفینسو کرنے کی کوشش کی ہے. اور کیوں کی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے جو نیب کیس کی ترمیم کا کیس وہ بہت اہم ہے ان کے لیے. یہ ساری رجیم چینج ہوئی نیب کے کیسز میں ترمیم کے لیے تھی جہاں 1100 ارب روپیہ یہ سارا جو پی ڈی ایم ہے یہ لے چکا ہے اور اس پیسے کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت جو عمران خان کا کیس ہے اس کو مسترد کرے. عمران خان کے کیس کے اوپر ایک دباؤ بنانے کے لیے جس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نیب میں ترامیم جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی غیر آئینی ہے اس کے اوپر عدالت فیصلہ دے اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ اب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. عدلیہ کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں ہم اپنی عدالتوں کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں. بہت شکریہ. آپ نے بات کی ہے کافی بات کی ہے کہ باجوہ ساری حکومت کے فیصلے کرتے تھے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ کی کابینہ کے مشیران اور وزراء کتنے ہیں؟ ہمارے 42 تھے اور اس میں جو وزیر تھے 22 تھے. فیڈرل منسٹر جو تھے وہ صرف 22 تھے ہمارے اور جو مشیر اور سارے ملا کے 42 تھے جو پاکستان کی تاریخ کی کم کیبنٹ